بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوافل نماز کی فضیلت کا بیان چل رہا ہے۔ اس میں بہت سارے نفلوں کی ہم نے فضیلت ذکر کی۔ آگے تحیۃ الوضو، جب بھی وضو کرے انسان اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لے تو فرمایا اس شخص کی فضیلت حدیث کے اندر بہت زیادہ آئی ہے کہ وضو کے اندر وضو کی وجہ سے جو کمی کوتاہی اس میں ہوئی ہوگی وہ اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے۔ اور اس کی ایک سب سے بڑی فضیلت غالباً حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر وہ جو قدموں کی آہٹ کی آواز سنائی دی اور پوچھا کہ کس کی ہے، روایات میں آتا ہے کہ فرمایا گیا کہ یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زمین پر چلتے ہیں تو اللہ نے ان کی قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دی۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ کون سا خاص عمل کرتے ہیں، یا دوسری روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک صحابی نے باقاعدہ اس بات کی جستجو کی کہ پتہ چلے۔ انہوں نے فرمایا اور تو میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، البتہ یہ عمل ضرور ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں، وضو کرنے کے بعد میں تحیۃ الوضو 2 رکعت نفل نماز ضرور پڑھتا ہوں، اور جب وضو ٹوٹتا ہے پھر دوبارہ وضو کر لیتا ہوں، یعنی میں بغیر وضو کے نہیں رہتا، سارا دن وضو کی حالت میں گزر جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں اس عمل کی قبولیت ہو، تو فرمایا بے شک یہ عمل اللہ کے ہاں بڑا محبوب ہے اور اس کے بہت زیادہ فضائل ہے۔ یعنی گرمی میں تو بہت زیادہ آسان ہے، سردیوں میں بھی جس کا وضو کچھ ٹھہر سکتا ہو، وگرنہ تو ہے کسی عبادت کی نیت سے وضو، وگرنہ اگر ہر وقت جو انسان وضو کر لے اس کے لیے بھی، لیکن خاص طور پر سونے سے پہلے، تلاوت کلام مجید سے پہلے وضو کرے، جب بھی وضو کرے، اور مکروہ وقت نہ ہو، مکروہ وقت کے علاوہ تحیۃ الوضو کی 2 رکعت نفل نماز پڑھ لینے پر فرمایا اللہ رب العزت اس بندے کو ایک تو فضیلت اور ثواب بہت زیادہ کہ جو کام کرتا چلا جائے گا۔ ویسے یاد رکھیے ذکر، اذکار، تسبیحات، قرآن مجید کو ہاتھ لگائے بغیر تلاوت، یہ بغیر وضو کے بھی جائز ہیں، یہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کا حسن بڑھ جاتا ہے جب انسان وضو کے ساتھ ہو۔ تو وضو کے ساتھ ظاہری بات ہے ثواب ڈبل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ فرمایا کہ یہ ثواب دگنا ملے گا۔ اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ حالت وضو کے اندر فرمایا جس بندے کی موت آ جائے وہ شہادت کے اندر اس کی موت لکھی جاتی ہے اور اس کا شمار شہیدوں کے اندر ہوتا ہے۔ اور اللہ کے ہاں فوت ہو گیا، سویا ہوا تھا، سونے سے پہلے وضو کرنے کے سونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ معمول کہ ہمیشہ باوضو رہتے۔ صحابہ کرام سلف صالحین کا ایک بہت بڑا عمل تھا کہ کوشش ہوتی جب بھی وضو ٹوٹتا، ہمیشہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی، یا دیگر روایات میں آتا ہے کہ سارا دن ایک ہی وضو سے نماز پڑھ لینا یا 4 نمازیں پڑھ لینا۔ یہ عام معمول کے بعد عام انسانوں کے اندر بھی ہم نے دیکھا، تو افضل عبادت ہے وضو کے ساتھ انسان جب کم از کم جب مسجد میں ہو تو پھر تو پڑھ لے، یہ گھر کے اندر بھی کرے تب بھی پڑھ لے، اس پر نفل کا ثواب الگ ہے، وضو پر کے اندر جو کمی کوتاہی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو الگ ثواب عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔